دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خواتین میں فلوپین ٹیوب کی بلاکیج اور بانجھ پن، تشخیص و علاج جانیں۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبز خواتین کی بانجھ پن کی ایک ممکنہ وجہ ہے۔ عام طور پر اس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتی ہیں۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوب کی طبی اصطلاح ٹیوبل رکاوٹ ہے۔ فلوپین ٹیوبز پٹھوں کی ٹیوب ہوتی ہیں جو بالوں کی طرح نازک ڈھانچے کے ساتھ قطار میں ہوتی ہیں۔ یہ بال دو سمتوں میں کام کرتے ہیں: بیضہ دانی سے رحم بچے دانی تک سفر کرنے میں انڈے کی مدد کرنا اور نطفے کو رحم سے اوپر جانے میں مدد کرنا۔ ہر فلوپین ٹیوب فیمبریا میں ختم ہوتی ہے جو انگلی کی طرح کی ساخت ہوتی ہے۔ جب بیضہ دانی انڈا چھوڑتا ہے تو فیمبریا انڈے کو پکڑ کر آگے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فلوپین ٹیوبیں حاملہ ہونے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انڈے کھاد یا فرٹیلائزڈ ہوتے ہیں۔ اگر فلوپین ٹیوبز کسی کے حصے کو سرجری یا انفیکشن سے نقصان پہنچا ہے تو وہ بلاک ہو سکتی ہے۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبز۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبز کے بلاک ہونے کی علامات۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبز اکثر حاملہ ہونے میں دشواری کے علاوہ کوئی علامات ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ 1 سال تک کوشش کے باوجود حاملہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ٹیوب بلاک ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوب کی وجہ سے کچھ خواتین کو کمر یا پیٹ میں درد جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ درد باقاعدگی سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ ان کی ماہواری کے وقت کے ارد گرد، یا مسلسل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات فلوپین ٹیوب میں رکاوٹ ایک فرٹیلائزڈ انڈے کے پھنسنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایکٹوپک حمل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایکٹوپک حمل ہمیشہ علامات کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور عام طور پر اسکین کے دوران اس کا پتہ چلتا ہے۔ تاہم کچھ عورتیں حمل کی علامات کا تجربہ کر سکتی ہیں، جیسے جسم کی ایک طرف پیٹ میں درد یا انتہام نہانی سے خون بہنا۔ کوئی بھی عورت جسے شبہ ہے کہ اسے ایکٹوپک حمل ہے، اسے فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوب کے اسباب۔ فلوپین ٹیوبز کئی وجوہات کی بنا پر بلاک ہو سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں شرونی انفیکشن کی تاریخ، ایک پچھلا بریسٹ ہونے والا اپینڈکس، جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری جیسے سوزاک یا کلائمیڈیا۔ اینڈومیٹرائیوسس ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے رحم کی پرت بچہ دانی کے باہر بڑھ جاتی ہے۔ پیٹ کی سرجری کی تاریخ۔ ہائیڈروسالپنگس، جو فلوپین ٹیوب کے آخر میں سوجن اور سیال آ جاتا ہے۔ یہ تمام حالات فلوپین ٹیوبوں کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں یہ حالات داغ یا سکار کے ٹشو بناتے ہیں جو ٹیوبوں کو بلاک کر سکتے ہیں۔ زرخیزی پر اثرات۔ خواتین کا تولیدی نظام بیضہ دانی، بچہ دانی اور فلوپین ٹیوبوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی طبی مسئلے نے ان تینوں علاقوں میں سے کسی ایک کو متاثر کیا تو یہ حاملہ ہونے کو مشکل بنا سکتا ہے۔ بیضہ دانی فلوپین ٹیوب کے ذریعے بچہ دانی سے جڑی ہوتی ہے۔ بیضہ دانی انڈوں کو ذخیرہ کرتی ہے اور انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ ایک بیضہ دانی ہر ماہ ایک انڈا جاری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر دائیں بیضہ دانی لگاتار 3 ماہ تک ایک انڈا چھوڑ سکتی ہے اور پھر بائیں بیضہ دانی اگلے مہینے ایک انڈا چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ایک فلوپین ٹیوب مسدود یا بلاک ہے تب بھی انڈے کے لیے کھاد ڈالنا یا فرٹیلائزڈ ہونا ممکن ہے۔ اگر دونوں ٹیوب مسدود ہیں تو انڈے کا فرٹیلائزڈ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ تشخیص۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبوں کی تشخیص مشکل ہو سکتی ہے۔ ٹیوبز خود ہی کھل اور بند ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ بتانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کہ آیا وہ بلاک ہیں یا نہیں ہیں۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبوں کی تشخیص کے لیے مندرجہ ذیل 3 اہم ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ایکس رے ٹیسٹ جسے ہیسٹروسلپنگوگرام کہا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر رحم میں ایک انجیکشن لگاتا ہے جسے فلوپین ٹیوبوں میں بہنا چاہیے۔ ایکس رے پر اس کا داغ نظر آتا ہے۔ اگر سیال فلوپین ٹیوبوں میں نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیوب بلاک ہو سکتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ جسے سونو ہیسٹریوگرام کہا جاتا ہے، یہ ایکس رے ٹیسٹ سے بہت ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن فلوپین ٹیوبوں کی تصویر بنانے کے لیے آواز کی لہروں کا استعمال کرتا ہے۔ کی ہول سرجری جسے لیپروسکوپی کہا جاتا ہے، ایک سرجن جسم میں ایک چھوٹا سا کٹ بناتا ہے اور اندر سے فلوپین ٹیوبوں کی تصاویر لینے کے لیے ایک چھوٹا کیمرہ داخل کرتا ہے۔ لیپروسکوپی بلاک شدہ ٹیوبوں کے لیے سب سے درست ٹیسٹ ہے، تاہم ڈاکٹر اس ٹیسٹ کو ابتدائی تشخیص کے طور پر تجویز نہیں کر سکتے ہیں۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبوں کا علاج اور سرجری۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوبوں کو جراحی سے کھولنا ممکن ہے، تاہم یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کہاں کہاں رکاوٹ ہے۔ سرجری کا مقصد درج ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرتے ہوئے
فلوپین ٹیوب کو کھولنا ہوتا ہے۔ داغ یا اسکار ٹیشو کو ہٹانا، فلوپین ٹیوب کے باہر ایک نیا سوراخ بنانا، فلوپین ٹیوب کو اندر سے کھولنا۔ زیادہ تر سرجن کی ہول سرجری کا استعمال کرتے ہوئے طریقہ کار کو انجام دیتے ہیں۔ بلاک شدہ فلوپین ٹیوب اور حمل، سرجری کا مقصد عورت کے حاملہ ہونے کے امکانات کو بہتر بنانے کے لیے فلوپین ٹیوبز کو کھولنا ہوتا ہے۔ سرجری کے بعد عورت حاملہ ہو سکے گی یا نہیں، یہ مندرجہ ذیل چیزوں پر منحصر ہوتا ہے: اس کی عمر، اس کے ساتھی کے اسپرم کی صحت، فلوپین ٹیوب کے نقصان کی سطح۔ لیکوریا کا گھریلو علاج: اندہام نہانی کے حصے کو تازہ لیموں کے رس اور پانی سے صاف کریں۔ بھنڈی کا استعمال کریں، ترجیحی طور پر ہلکے سے ابلی ہوئی یا کچی شکل میں۔ روزانہ 1 یا 2 پکے ہوئے کیلے کھائیں۔ 1 گلاس تازہ کریم بیری کا جوس ترجیحی طور پر بغیر کسی چینی کے دن میں 1 بار پئیں۔ کچھ دھنیا کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور پانی کو کشید کرنے کے بعد صبح خالی پیٹ پی لیں۔ اوپر بیان کردہ لیکوریا کے گھریلو علاج میں سے کسی کو استعمال کرنے سے پہلے خواتین کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بالکل ضروری ہے۔ لیکوریا کے لیے احتیاطی تدابیر: لیکوریا کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ تولیدی اعضاء کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ہر غسل کے دوران جناننگوں کو احتیاط سے دھوئیں اور نہانے کے بعد جناننگوں کے علاقوں میں نمی برقرار نہ رہنے دیں۔ پانی کو مکت اور ولولہ پر بہنے دیں تاکہ انہیں صاف دھویا جا سکے۔ پیشاب کرنے کے بعد اندہام نہانی کو بھی دھو لیں۔ خود ادویات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بعض خواتین کو بعض قسم کی ادویات سے الرجی ہوتی ہے اور اس طرح کے ادویات کا استعمال مزید انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے اور مسئلے کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں۔ تمام میٹھے کھانے جیسے پیسٹری، مٹھائی، کسٹرڈ، آئس کریم اور پڈنگ سے بچنا چاہیے اگر بہت زیادہ خارج ہو تو۔ مشروم کو خوراک میں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود کوکی ہے۔ گرم اور مسالے دار کھانوں کو کم سے کم خوراک میں کم کرنا چاہیے۔ الکحل کے استعمال سے پرہیز کریں۔ تازہ دہی غذا کا لازمی جز بننا چاہیے کیونکہ یہ نہ صرف کھانے کو آسانی سے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس میں لیکٹک ایسڈ بھی ہوتا ہے جو خارج ہونے والے مادے کو کم کر سکتا ہے۔ اندرونی لباس کو اچھے معیار کے ڈٹرجنٹ سے صاف کریں جس میں جراثیم کش اور فنگسیڈل خصوصیات ہیں۔ اگر کپڑے بارش میں یا کسی اور وجہ سے گیلے ہو جائیں تو انڈر گارمنٹس سمیت فوری طور پر کپڑے تبدیل کریں۔ موسم گرما میں نائلان میٹیریل سے بنے اندرونی لباس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جنیاتی علاقے میں پسینہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ کپاس انڈر گارمنٹس کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ شکریہ۔